अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ेड मलिक और बहुत सारी ताज़ा नई खबरों के साथ और उनके ऊपर तबसरों के साथ फिर आपके साथ हाजिर हूं। और मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, मेरे साथ ताहिर हमीद खान न्याजी मौजूद हैं जो सीनियर कानून दान और तजियाकार हैं। उनके साथ एम ए खोखर साहब सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकार मौजूद हैं। चौधरी नोमान असगर साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं जो सीनियर कानून दान और तजियाकार जो हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ स्टूडियो में। सबसे पहले मैं चलूँगा ताहिर हमीद न्याजी साहब आपकी तरफ और मुझे बताइएगा कि बिलावल साहब को एक दावतनामा मौसूल हुआ है ट्रम्प साहब के जनाब, उन्होंने तकरीब हलफ बर्दारी, क्योंकि सदर बनने जा रहे हैं तो ये बड़ी अहम तकरीब होती है। अमूमन जो तकरीब हलफ बर्दारी होती है उनमें अहम शख्सियात को बुलाया जाता है, लेकिन ना वज़ीर आज़म को बुलाया गया ना किसी और शख्सियात जो है उनको मद्देनज़र रखा गया। सीधा बिलावल को आके ठग से बजाय जनाब जो दावतनामा है, किस नज़र से देखते हैं आप इसको? जी खैर मेरे नॉलेज में अभी आया है, आपने बताया है। तो मलिक साहब एक्चुअली होता ये है कि आजकल दौर चल रहा है फरमाइशी दावतनामे निकलवाने का, फरमाइशी एलिवेशन का। तो बहुत सारे फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं और वो डेफिनेटली उसके लिए लॉबिंग की जाती है, लोग हायर किए जाते हैं और इसमें बहुत कुछ सेल परचेज भी चलता है। तो यानी आप समझते हैं कि इस दावतनामे के पीछे जो है हो सकता है कि दावतनामा खरीदा गया हो सकता है किसी फरमाइशी या सिफारिशी किस्म का ये हो, कोई अहमियत की वजह से नहीं दिया जा रहा बिलावल साहब, इतनी अहमियत नहीं रखते कि वो जो उधर जनाब ट्रम्प जो है इनको अपने तकरीब लबरदारी में बुलाएं। बिलावल आपको इतने कदावर सियासतदान नहीं लगते क्या? देखिए जी, कद तो हम किसी का नहीं माप सकते कि किसने कितने कद के हैं। सियासी कद के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली आउट ऑफ प्रोटोकॉल अगर चीजें होती हैं, जैसे उन्होंने लेटर निकाला है, प्राइम मिनिस्टर को बाईपास किया है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और प्रेसिडेंट को और डायरेक्ट से, जैसे आपने कहा ठग से जा लगा है उसको दावतनामा बिलावल को, तो मेरे ख्याल में ये चीजें आउट ऑफ द वे कैसे होती हैं, मेरे ख्याल बहुत सारे लोग सारी चीजों को जानते हैं, जो कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक प्रोटोकॉल होता है, जब आप किसी भी नेशनल उस लेवल के लीडर्स को आप इनवाइट करते हैं तो उसका एक ऑफिशियल प्रोसेस है, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाता है। मेरे नहीं ख्याल में कोई ऐसी तो यहाँ पर प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं है। मैं कुछ आप इस वाले से क्या कहते हैं? आप समझते हैं कि इस तरह के दावतनामे जो हैं क्या वो अहमियत बताते हैं कि यार ये बड़ा सियासतदान है, देखें कितनी बड़ी तकरीब लबरदारी में अमेरिका जैसा मुल्क बुला रहा है, क्या समझते हैं कि उससे फर्क पड़ता है? ज़ेड मलिक साहब, मुझे तो यूं लगता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो हलफ बर्दारी है उसने शायद ये इनविटेशन मोहतरम जरदारी साहब को दी हो, चूंकि वो भी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है और जरदारी साहब जो है वो शायद ट्रैवल करने से गुरेज करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इसको बिलावल को दावतनामा भेजा और वो बिलावल ही उसको पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बिलावल का इतना कद तो नहीं है, ना वो इस काबिल हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर जाता है या प्रेसिडेंट जाता है, ये तो मानने की बात है। या फिर दूसरी बात पे भी शक किया जा सकता है, जैसा कि अमेरिका में ये दावतनामे बेचे जाते हैं, हो सकता है कि बिलावल ने वो दावतनामा खरीदा हो, इस वजह से उसको दावतनामा मिला है। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं? लॉबिस्ट कंपनियां भी होती हैं और लॉबिंग भी करती हैं, ये लॉबिंग का नतीजा है या बिलावल वाकई इतने बड़े सियासतदान हैं? जी बिल्कुल, मैं खोखर साहब की बात में एडिशन करना चाहूँगा कि जिस तरह इन्होंने कहा है कि अगर सीनियरिटी बेस पे होता तो अगर प्रेसिडेंट को मिला है तो मे बी उन्होंने भेजा हो। तो दूसरी बात यह है कि लॉबिंग फर्म तो 100% उन कंट्रीज में हैं जो कि पेड लॉबिंग फर्म्स होती हैं, जिनको हायर किया जाता है क्लोज होने के लिए, उधर की एस्टेब्लिशमेंट और उधर के जो पावर्स में लोग हैं उनके क्लोज होने के लिए इनको हायर किया जाता है। तो ये उसका भी नतीजा हो सकता है। तो अदरवाइज देखा जाए तो जिस तरह नेशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो ये उनका हक बनता था कि वो जाएं। अच्छा, तो अमीर न्याज़ी साहब, हमारे पास एक और नई खबर है, वो ये है कि वज़ीर आला सिंध का जहाज़, आपको पता है जो वज़ीर आला होते हैं उनके पास जहाज़ की भी सहूलत होती है, तो उस पर कुछ सरकारी अफसरान थे जो फैमिली के समेत जिन्होंने जनाब सफ़र किया कराची जाने के लिए, और फिर मामला जो है वो आला काम के इल्म में आ गया और उन्होंने उसको मुअत्तल कर लिया। लेकिन क्या एक सरकारी अफसर के लिए ये मुमकिन होता है कि वो वज़ीर आला का जो त्यारा है बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल कर ले? ये तो बड़ी अलार्मिंग सी बात नहीं हो जाती? मेरे नहीं ख्याल में कोई ऐसा जो है वो इजाज़त है कि
کہ ایک عام بیوروکریٹ یا آفیشلس جو ہیں وہ بما فیملی جو ہے وہ اس کی باقاعدہ ایک میرے خیال میں اپروول ہونی چاہیے اور باقاعدہ ایک آفس سے ہونی تو چاہیے، لیکن یہاں ہوئی نہیں ہے اور انہوں نے سفر کر لیا ہے، تو یہ تو ایک بڑی سیکیورٹی پرپز کے لیے بھی بڑی خطرناک سی بات نہیں، کچھ بھی جا کے کوئی بھی بندہ جہاز میں کچھ فٹ کر کے آ جائے، کچھ ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے. بالکل، یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ چیز تو بالکل سیکیورٹی لیبس میں آتی ہے کہ جو ہے ہائی پروفائل یا وی وی آئی پی جو موومنٹ کے لیے جو آپ کے پاس جو بھی سورس ہے اس کو اگر ایک کامن مین یوز کر رہے ہیں وداؤٹ اینی اپروول، وداؤٹ اینی جو ہے وہ پرائر پرمیشن، میرے خیال میں یہ بڑا خطرناک چیز ہے. اسپیشلی تو ویسے پروٹوکول جو افسر تھے وزیر سندھ ہاؤس کے، ان کو بھی معطل کر دیا گیا ہے، اور دوسرے افسر جو ہیں جو سفر کر رہے ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو وزیر اعلیٰ کا طیارہ ہو گیا یا بیوروکریٹس کو جب گاڑیاں دی جاتی ہیں، بیسیکلی یہ پبلک پراپرٹی ہے، اور ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کسی بیوروکریٹس کو گاڑی پیٹرول دی جاتی ہے تو وہ جسٹ یوز اس لیے کرتا ہے کہ وہ آفس سے گھر اور گھر سے آفس جائے، مگر ان کی گاڑیاں بازاروں میں شاپنگ کرنے جاتی ہیں، ان کے عزیز و کاروں وہ گاڑیاں آؤٹ آف سٹی لے کے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پہلے تو یہ چیز عام تھی، اس پہ کسی نے ایکشن نہیں لیا. اب یہ نئی خبر آ گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا جو طیارہ تھا یا جس پہ وہ سفر کرتے تھے، وہ ان کے عزیز و کارب کو سفر کرنے کے لیے دیا گیا. اب دیا نہیں گیا، انہوں نے تو کوئی میرے خیال سے کوئی چکر ہی چلا کے لیا، وہ دیا تو انہیں نہیں جا سکتا. نہیں سر، ایسے چکر نہیں چل سکتا، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو یعنی مل ملاپ کے سارا کام میں ہوا. تو یہ بھی کہوں گا کہ جیسے یہ وزیر اعلیٰ کو بھی پتا ہوگا، لیکن اب انہوں نے پروٹوکول افیسر جو ہے یا ان کا سٹاف ہے ان کو معطل کر دیا، وہ کیا کہتے ہیں کہ پردہ ڈالنے کے لیے. لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وزیر اعلیٰ کی پرمیشن کے بغیر وہ طیارہ کوئی اور دوسرا لے کے چلا جائے. ویسے تو پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہو گیا ہوگا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو آن بورڈ لے کے ان کی جو بھی سزائیں بنتی ہیں، جو بھی معطل تو کر دیں، انکوائری بھی تو بیٹھے گی. انکوائری بیٹھنی چاہیے پراپر، لیکن وہ والی انکوائری نہ ہو جو کہ ہر کمیٹی بن جاتی ہے اور پھر وہ لانگ ٹرم چیزیں چلتی ہیں اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، کیونکہ یہ عوام کے ٹیکسز کا پیسہ ہے، اس کو پراپر صحیح جگہ پہ لگنا چاہیے. اچھا طاہر خان نیازی صاحب، ایک بڑی اچھی خبر عوام کے لیے جو سامنے آ رہی ہے وہ کہ اپریل میں پاکستان جو ہے ایشیا کا سب سے سستی بجلی پیدا کرنے والا ملک بن جائے گا. آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ بڑی خوشائند بات ہے. اگر ایسا ہو جائے تو آپ کے پاس نیچرل ریسورسز کی بالکل کمی نہیں ہے. دیکھیں ویسٹ میں تو آپ کے پاس سولر انرجی سب سے بڑا سورس ہے، بگیسٹ سورس آف نیچرل جو سورس آف انرجی ہے وہ آپ کے پاس سولر انرجی ہے. اور اس کے لیے اگر آپ مینوفیکچرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں سولر پلیٹس کو پاکستان کے اندر، میرے خیال میں یہ پاسبل ہے اور یہ ہو جانا چاہیے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ یہ اس وقت باہر سے ہی منگوا رہے ہیں یا کوئی لوکل پروڈکشن ہے. یہ دیکھیں نا، ویس لغاری صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اسمبلی میں اس کا بیان دیا ہے کہ یہ ہم جو ہے اس کو بالکل خود ساری پیداوار شروع کریں گے اور سب سے سستی بنائیں گے. کھوکر صاحب، آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہے. جی ملک صاحب، اویس لغاری صاحب میرا خیال اس سے پہلے بھی منسٹر واٹر اینڈ پاور رہ چکے ہیں، ان کو کافی اچھا ایکسپیرینس ہے کہ قوم کو پاگل کیسے بنانا ہے. یہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سستی بجلی بنانے کا ایک انہوں نے سوچا چھوڑ دیا ہے، بٹ یہ ہوگا نہیں. آپ کو بالکل یقین نہیں ہے؟ مجھے کوئی یقین نہیں ہے. یہ صرف ایک سیاسی بیان ہے. تو سب آپ بھی اس کو سیاسی بیان سمجھتے ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں؟ میں تو اس کو پازیٹیو وے سے دیکھوں گا. میں تو سیاسی بیان نہیں سمجھیں گے. میں تو یہ کہوں گا کہ خوشائند بات ہے کہ چلیں پازیٹیو باتیں ہو رہی ہیں، پازیٹیو وے میں چیزیں اگر چلتی ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر سولر انرجی کے پلانٹ پاکستان میں لگ جائیں تو اگر آلریڈی اتنی ڈیمانڈ میں ہیں چیزیں تو یہ ہونا چاہیے کہ جس میں کہ لوکل لوگوں کو بھی بینیفٹس ہوں اور چیزوں کے ریٹ، الیکٹریسٹی کا ریٹ کم ہو. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. طاہر نیازی، مجھے یہ بتائیے گا کہ پریڈکشن لیتے ہیں آپ سے، آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ کے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، وہ اپنی 5 سالہ مدت پوری کریں گے؟ پاکستان میں آج تک ریکارڈ رہا ہے کہ جو وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ مدت پوری نہیں کرتے. تو
یہ والے وزیر اعظم جو ہمارے ہیں، کیونکہ اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ کی بھی پوری آشیرواد انہیں حاصل ہے، اور فی الحال انہیں تو دیکھ کے تو یوں ہی لگتا ہے کہ ان کے لیے راوی چین ہی چین لکھتا ہے، اور ان کے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جیسے پی ٹی آئی وہ ساری زیر عتاب ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ وہ ٹائم پورا کر جائیں گے؟ ملک صاحب، انفارچونیٹلی ہمارے آپ نے بڑا کہا کہ یہ نہیں ہوا، کبھی بھی ٹینیور پورا نہیں ہوا، پورا ڈیموکریٹک پروسیس جو ہمارا ہوتا ہے آفٹر 5 years الیکشن، جنرل الیکشن، مجھے میرے خیال میں نظر نہیں آتا. آپ کو نظر نہیں آتا؟ لکھا ہوا ہے کہ یہ نوشتہ دیوار بھی یہ نہیں ہے، اور آپ کو بھی نہیں لگتا کہ یہ پورا کریں گے؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کے سامنے ہے، اور میں نے ابھی ذکر کیا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کی اکنامک انسٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. راوی چین لکھتا رہے لیکن پبلک اوپینین کیا کہتی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس وقت آپ کے بہت زیادہ مسائل ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہی سوال لے کے چلیں گے ہمیں کھوکھر صاحب کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، بریک کے بعد پھر حاضر ہیں اور ایم اے کھوکھر صاحب کی طرف چلیں گے، اور جو سوال میں نے کیا تھا طاہر حمید خان نیازی صاحب کے ساتھ کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت بڑے اچھے چل رہے ہیں، اور گورنمنٹ بھی جو ہے اس وقت اسٹیبل اس وقت کے حساب سے نظر آ رہی ہے، آپ کے خیال سے پہلے وزیر اعظم بن سکتے ہیں جو 5 سال مکمل کریں؟ دیکھیں جی، اگر موجودہ وزیر اعظم کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو یہ 5 سال کیا 5 ماہ بھی نہیں چل سکتے، لیکن جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ رہے گی، جب تک اسٹیبلشمنٹ، پریڈکشن کیا آپ کی، آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ تو کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں اور صحافی بھی ہیں، چیزوں پہ گہری نظر رکھتے ہیں، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت جو سربراہی کر رہے ہیں، اگر وہ قائم ہے تو وزیر اعظم قائم ہے. یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے فارم 47 سے بنی ہوئی ہے، عوام کے ووٹوں سے نہیں بنی. عوام کے ووٹوں سے بنی ہوتی، ڈلیور کیا ہوتا تو شاید عوام ان کو پسند کرتی اور 5 سال ان کے پورے کروا دیتی. یہ تو حکومت ہی ایک مطلب کہ چور رستوں سے آئی ہے، اور کس وجہ سے آئی ہے، کون حکومت کروا رہا ہے، یہ ساری دنیا کو پتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ جب تک انڈرسٹینڈنگ رکھتی ہے، وزیر اعظم رکھے گی، یہ تو وقت بتائے گا. آپ نہیں بتا رہے، آپ بالکل چھپا رہے ہیں. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں رات کو سوئیں تو صبح کچھ اور ہوا ہوتا ہے. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. پاکستان میں کوئی بات جو ہے نا، وہ پاکستان اتنی غیر یقینی صورتحال سے نبردآزما ہوتا رہتا ہے. آپ جس طرح کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں دن کو اور صبح، اور آپ کیا سمجھتے ہیں 5 سال پورے ہوں گے؟ ملک صاحب، اگر تو پاکستان کی 77 سالہ 78 سالہ اگر ہم اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو یہ پاسبل نہیں لگتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی اوور آل جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں کوئی بھی چیز ابھی تک جو سٹیٹکس ہیں وہ کوئی اتنے نمایاں نہیں ہے جس کی بیس پہ ہم کہہ سکیں کہ اوور آل انفلیشن دیکھ لیں، باقی چیزیں دیکھ لیں کہ جس پہ اس حکومت نے صحیح طریقے سے کنٹرول کیا. ٹھیک ہے. اور اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں اور اس میں اگر ہم الیکشن سے شروع کریں تو اس میں بھی ساری ہیرا پھیری ہے. تو 47 45 کیا کچھ ہوا ہے اس میں بھی آپ کے سامنے سچویشن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ مفادات ہیں یا کہہ لیں کچھ چیزوں کو سپریس کر کے چلایا جا رہا ہے سسٹم کو. تو یہ کب تک چلے گا اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا. ٹھیک ہو گیا، آپ نے بھی وقت پہ فیصلہ چھوڑ دیا اور بتانے سے گریز کیا. میں نیازی صاحب آپ کی طرف چلوں گا اور میں یہ پوچھوں گا کہ آپ مجھے اس وقت جو پاکستان کا سب سے زیر بحث آنے والا جو موضوع ہے، کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے عمران خان صاحب کب رہا ہے. یہی سوال میں آپ کے کوڈ میں پھینکتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن چل رہی ہے. ٹھیک ہے. جو کیسز ہیں وہ زیادہ کیا 100% بوگس ہیں. ابھی یہی کیسز جو نیچے جس میں جو ہے خان صاحب کو سزا یافتہ کر رہے ہیں،
आगे हाई कोर्ट में इन केसों ने उड़ जाना है, खत्म हो जाना है। तो मेरे ख्याल आप कब तक रिहा होते देख रहे हैं या नहीं देख रहे, क्या समझते हैं? मैं ज़ेर ताब रहेंगे या नहीं? मैं समझता हूँ कि चीज़ें बहुत बदल चुका है सिनेरियो, और इस वक्त अरबाब इख्तियार भी रियलाइज कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कल जो है चीफ साहब की जो स्टेटमेंट्स थी, मेरे ख्याल में उनको रियलाइज हो गया है कि शायद हमारी तरफ से भी कुछ कमी कोताही हुई है या गलती हुई है, जिसको वो कह रहे हैं। कब तक रिहा? अल्फाज में कब तक रिहा? मेरे ख्याल में खान साहब जल्द बाहर आने वाले। जल्द कितना जल्द हो सकता है? कोई हमारे नाजरीन के लिए कुछ ऐसा वो बता सकते हैं? देखिए, मैं कोई कि ये केसेस पे आप हतमी तारीख मत दें, अगर आपको पता भी है तो आप बात दें, लेकिन तो कोई भी नहीं दे सकता। अच्छा, लेकिन मैं ये कहना जो कोई अंदाजन आप कहें कि इस इतने टाइम में चलें ऊपर नीचे थोड़ा सा करके। एक्चुअली देखिए, खान साहब कह रहे हैं कि मुझे जो है वो कोर्ट्स के थ्रू जो है वो रहाई चाहिए। मैंने जो कोर्ट्स के फैसले होंगे मैंने उसको वो करना है। तो रिलीफ, एग्जेक्टिव रिलीफ कहीं से भी किसी वक्त भी वो हो सकता है, और मेरे ख्याल में। और वो किसी वक्त कब तक हो सकता है अंदाजन? 1 साल, 6 महीने, 2 महीने, 10 दिन? मेरे ख्याल में बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह। वो दिनों की बात है, हफ्तों की, महीनों की, साल की? इसमें दिनों से महीनों में जा सकता है। दिनों से महीनों में, सालों में नहीं जा सकता। नहीं। 2025 को फिर बड़ी आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसका मतलब 2025 के किसी भी महीने में खबर आ सकती है पीटीआई वालों के लिए। इट्स ट्रू। अच्छा, मतलब आप पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं अपने पूरे तजुर्बे से। खोखर साहब, ये तो एक जो हैं न्याजी साहब, इन्होंने तो 2025 को इमरान खान साहब की रिहाई का साल करार दे दिया। आप क्या कहते हैं? मलिक साहब, मेरा ख्याल है मेरे मुअज़्ज़ज़ एडवोकेट साहब को पता है ये 2025 ही चल रहा है, ठीक है? लेकिन जनवरी है, फरवरी भी आ जाए, मार्च भी आ जाए। बात ये है कि जहां तक मेरी सोच काम करती है, बिल्कुल मैं इनकी एक बात से इत्तेफाक करता हूं कि इमरान खान जो है वो ये सोच रहे हैं कि मैं बगैर किसी डील के, बगैर किसी और रास्ते के रिहाई की बजाय मैं अदालतों से फैसला लेके रिहा होके बाहर आऊं। अच्छी सोच है उनकी। आप इस चीज को भी मद्देनजर रखें कि हमारी अदलिया जो है उसकी बहुत सारी मजबूरियां हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फैसले अदलिया मजबूत होती, आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है, अदलिया की बहुत सारी मजबूरियां हैं। कुछ तो सियासी अपॉइंटमेंट जजेस हैं, कुछ वैसे ही जजेस जो हैं वो फैसला तो अपने ज़मीर से कर लेते हैं, मगर फैसले करने के लिए। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे? जो मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। नहीं, आ भी 2025 में तो नहीं आ सकते, आ कैसे सकते हैं? आपने हमें बीच में नहीं फंसाना। आपके तजर्बे से हमने फायदा उठाना। आज अदलिया स्टैंड ले ले, जो भी ताकतवर जो नहीं, लेकिन ये तो अगर मगर में बात चलेगी ना। अगर मगर की बात नहीं है, बात ये है, असल में होना भी यही चाहिए। आप बाहर आते देखते हैं, स्टैंड ले ले तो इमरान खान बाहर आ सकता है। आप बाहर आते क्योंकि इमरान खान के खिलाफ सियासी मुकदमे हैं, उसने कोई ऐसा क्रिमिनल जुर्म नहीं किया हुआ जिसकी वो सजा काट रहा। आप समझते हैं? मैं ये कहूंगा कि वो, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अब बात ये है कि दूसरी तरफ इमरान खान की डील की बातें हो रही हैं, और इमरान खान के साथ डील करके भी उसको रिहा करने के लिए कई प्लान प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन इमरान खान ने साफ कह दिया कि मैं कंडीशनली डील नहीं करूंगा। अगर वो कंडीशनली डील नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान बाहर आएगा। मतलब आप समझते हैं कि 2025 क्या, 26 क्या, 27 क्या हो जाती है, या अदलिया स्ट्रॉन्ग फैसला कर। खोखर साहब, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बाहर आ सकते हैं, अदलिया के जरिए नहीं आ सकते? नहीं आ सकते, अदलिया के जो हालात चल रहे हैं। ठीक है, वो आप समझते हैं कि भाई जितने साल भी गुजर जाएं फिर अंदर ही रहना पड़ेगा। ये बड़ी चोरी साहब अलार्मिंग सी बात कर गए हैं खोखर साहब, और न्याजी साहब तो कहते हैं 2025 में आ जाएंगे। खोखर साहब कहते हैं नहीं, अगर जिस तरह की डील हुकूमत चाह रही वैसी नहीं लेते तो नहीं आएंगे। आप क्या समझते हैं? मैं इसमें यही कहूंगा कि जिस तरह आईनी तरमीम आई है, उसके बाद जो हमारी जुडिशरी को एक तरह का सब ऑर्डिनेट किया गया है, तो उसके बाद जुडिशरी की काफी सारी पावर्स कम हुई हैं, तो उसमें पॉलिटिक्स जो है वो काफी ज्यादा असरअंदाज हो रही है। इसमें ये होना चाहिए ना कि जिस तरह डिपार्टमेंट हर इदारा अपनी एक उसमें बाउंड्री में रहे और उसमें रह के काम करे, फिर तो बहुत कुछ पॉसिबल है। अभी अब ये आपको पॉसिबल लग रहा है कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं? अभी देखें जी, ये तो डायलॉग पे बेस्ड है, और आपका अंदाजा क्या कहता है? आपका तजर्बा क्या? आप कानून दान भी हैं, चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है?
میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ جب اقتدار والے لوگ چاہیں گے تب وہ عمران خان باہر آئے گا ایگزیکٹو آرڈر سے یا عدلیہ کے ذریعے. ایگزیکٹو آرڈر. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا؟ اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے اس کو ہی جو ہے وہ جوڈیشل آرڈر بنا کے تو وہ پھر اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا؟ چلے طریقہ کار بھی آپ نے بتا دیا، یہ بڑی اچھی بات ہے، ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، لیکن کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا؟ پاسبل ہے. چلے یہاں پہ دو باتیں آپ نے بڑی زبردست بتا دیں. تیسری بات یہ بھی بتا دیں اگر آپ کو لگتا ہے یہ ہو جائے گا تو آپ کیا کہتے ہیں کب تک؟ نہیں صاحب نے تو 2025 کہہ دیا، کھوکھر صاحب تو کہتے ہیں بہت مشکل لگ رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے 2025 اٹس ٹو ارلی، لیکن 2026 ہوگا، 2026 بھی پاسبل، مطلب اگلے سال. جی بالکل. چلیں 2025 بھی آ گیا، 2026 بھی آ گیا، اور بڑی زبردست بات ہوگی. ہمارے ناظرین نے بھی چلیں یہ تو اندازہ لگا لیا کہ امیدیں وہ رکھیں، اور امید جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ زیادہ امید رکھیں. نیاز صاحب، پاکستان جو ہے اپنے معاشی بحران سے نکلتا آپ کو نظر آتا ہے؟ کہ پاکستان دنیا کے ان ریچسٹ نیچرل ریسورسز رکھتا ہے چند ممالک کے پاس. میرے خیال میں اگر اچھی ایڈمنسٹریشن مل جائے اس ملک کو، جو کہ آنیسٹ ہو، جو کہ ایک سروسز پہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایسی بیوروکریسی مل جائے جو سروسز پہ بلیو کرتی ہو، جو ڈیلیور کرنا چاہتی ہو، اس قوم کے دکھوں پہ، زخموں پہ کو مرہم رکھنا چاہتی ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اکنامک پاور بننے سے نہیں روک سکتی. یعنی آپ کو بہت ساری امیدیں ہیں. آخری سوال کی طرف چلوں گا، پھر یہی سوال اپنے دونوں مہمانوں سے بھی پوچھوں گا. امریکہ لاس اینجلس میں آگ بھڑکی ہوئی ہے اور بڑی شدت سے ہے اور ابھی تک بجھائی نہیں جا سکی. امریکہ جو ہے وہ دنیا کے سب سے زیادہ ٹیکنالوجی والا، سب سے طاقتور ملک کہلاتا ہے، لیکن آگ پہ قابو نہیں پا سک رہا. تو آپ اس سارے واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی میرے خیال میں تو یہ ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ آگ کی نوعیت کا اندازہ لگانا کہ وہ کس، کیونکہ آگ کی جو کچھ گیسز سے ہوتی ہے، کچھ جو ہے لکڑی کے جلنے سے، یا کچھ مطلب ڈفرینٹ اس میں، تو اگر اس کی نوعیت کا اندازہ ہو گیا تو میرے خیال میں اسی جو ہے اینٹی اس کا کوشش تو بڑی کر رہے ہیں، انہوں نے فضا سے بھی کوشش کی، نیچے سے بھی، لیکن بڑھتی جا رہی ہے. اور بڑی اہم بات کہ ہالی ووڈ کے بڑے بڑے سٹارز کے گھر تھے، اور بڑے بڑے امیر لوگوں کے، ارب پتی لوگوں کے گھر تھے. اور ہمارے پاس ایک خبر تو یہ بھی آ رہی تھی کنگ سلمان کا بھی وہاں پہ گھر تھا، اور بہت سارے سب جل کے راکھ ہو رہے ہیں. کس نظر سے دیکھتے ہیں صاحب؟ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے اور بہت شدید قسم کی آگ پھیلی ہے، کئی شہروں تک پھیل گئی ہے. اب اس آگ پہ قابو پانا، ظاہر ہے ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے، قابو پا بھی لیا تو وہ جو نقصان ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی. یہ تو لاس اینجلس کی بات ہوگی. ہم اپنی پاکستان میں لگی ہوئی آگ کو رو رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں مہنگائی کی آگ ہے، لا قانونیت کی آگ ہے، سیاسی بحران ہے، 25 کروڑ عوام کا ملک، پوری قوم جو ہے وہ بیکاری بنتی جا رہی ہے. حالات اتنے بسیدہ سے بسیدہ تر ہو رہے ہیں. رہی بات آسم عید کی کہ 75 سال سے پاکستان آسم عید پہ چل رہا ہے. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں کبھی انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے سوچا ہے؟ کوئی پالیسی پاکستان کی قوم کے لیے اچھی نہیں بنی آج تک. ہمیشہ امید نظر آتی ہے. سر سچ بتائیں. نہیں سر، مجھے کوئی امید نظر آپ بالکل ہی مایوس ہیں. نہیں سر، میں نہیں سب تو کہتے ہیں امید ہے. دیکھیں سر، ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوا تھا، لیکن اب میں مایوس ہوں اپنے پیارے پاکستان. آپ بالکل مایوس ہو چکے ہیں. بالکل میں مایوس ہو چکا ہوں. یہاں کوئی تبدیلی، کوئی چینج آنے والی نہیں ہے، بلکہ مزید حالات خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں اگر گورنمنٹ فارم 47 سے ہی بنی ہے، کم از کم کچھ تو ڈلیور کرتے عوام کے لیے، ملک کے لیے. مودی کا ریڈی سے بھی مایوس ہیں آپ کہتے ہیں. نہیں یار، یہ پچھلے دنوں کی بات میں آپ کو ایک چھوٹی سی انفارمیشن دیتا ہوں. ایک زمانے میں جب ارمینیا کی جنگ اس کے ساتھ، آذربائیجان کے ساتھ ہو رہی، تو پاکستانی فوج نے مدد کی تھی اس کی، آذربائیجان کی. تو اس کے بدلے میں ہمارے وزیر اعظم نواز شریف اور محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہے، انہوں نے وزٹ کیا آذربائیجان کا. آذربائیجان نے اسلام آباد کی تعمیر و ترقی کے لیے 270 ارب روپیہ فنڈز دیا، ٹورزم کی مد میں کہ اسلام آباد کو بہتر کیا جائے، ٹورزم سیکٹر کو بہتر کیا جائے. انہوں نے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی. اچھا، سی ڈی اے کو بھی اس میں انوالو نہیں کیا.
خود ہی 4 ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دیے, سید پر ولیج کے کوئی 20 گھروں کی رینوویشن اور سری نگر ہائی وے پہ کھجوروں کے درخت لگا کے انہوں نے اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہی ہے, اسی پہ لگے ہوئے ہیں. اب 270 ارب روپے کا حساب کون دے گا, جو کہ پاکستان کو دیا گیا ہے, اور وہ 270 ارب روپیہ جس جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے, حالانکہ اتنی بڑی اماؤنٹ سے پورے اسلام آباد کی ترقی ہو سکتی ہے, لیکن وہ جسٹ کر کے آ رہے ہیں سید پر ولیج کے 20 گھر اور جو کشمیر ہائی وے ہے یا سری نگر ہائی وے ہے, اس کے درمیان کھجوروں کے درخت لگا کے. تو جس ملک میں یہ حالات ہوں وہ کیسے ترقی کرے گا؟ یہ سب کیا کہتے ہیں, بہت مایوس ہیں کھوکھر صاحب, انہوں نے اتنی بڑی بات بھی بتائی, کیا کہتے ہیں؟ میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ آلویز ہوپ فار دا بیسٹ. آپ بھی نیازی صاحب کے ساتھ جائیں گے؟ نیازی صاحب کو امید ہے, نیازی صاحب کہتے ہیں ریسورسز والا ملک ہے, ہو سکتا ہے سب اچھا. بالکل ریسورسز والا ملک ہے, اور بات وہی ہے ایڈمنسٹریشن کی اور سنسیئرٹی کی اور کرپشن ایلیمینیٹ ہونے کی. ایلیمینیٹ نہ ہو تو منیمائز ہو, اور اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو, اور اس کے علاوہ لا لیسنس نہ ہو. اوور آل جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, جو ہماری ریٹن بکس ہیں اتنی قانون کی, ان کے مطابق اگر سسٹم چلے تو دنوں میں بہتری ہو سکتی ہے. ادروائز تو پھر یہ دیکھیں, آپ کے سامنے سچویشن ہے کہ اگر اسی طرح ہر ادارہ اپنا زور لگائے گا اور چیزوں کو اپنی طرف کھینچے گا تو کوآپریشن نہیں ہوگی, اور جب بھی کوئی جماعت اپوزیشن میں آئے گی تو اس کو دیوار کے ساتھ لگا بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, سب کچھ پھر بالکل ٹھیک. بہت لمبا پروسیس. ناظرین جوہری صاحب نے بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ جو سسٹمز ہیں وہ کامیابی کے لیے بڑے ضروری ہیں, اور انفرادی جو ہے وہ کوشش جو ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب نہیں جتنا زیادہ سسٹم ہم کامیاب ہونے کی گارنٹی دیتے ہیں. اور ہجوم جو ہیں وہ کبھی بھی کامیابی کی نوید نہیں, بلکہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں, اور ہمیں قوم بننا پڑے گا اگر ہم نے سارے گرداب سے نکلنا ہے, اور ملک کے لیے اگر ہم نے اچھا سوچنا ہے تو پھر ہمیں قوم بننا پڑے گا, ورنہ کچھ بھی ممکن نہیں ہو پائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.